औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज इरशाद हुसैन क्लास 7th सब्जेक्ट सिविक्स से चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। टुडे आवर टॉपिक इज़ हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। आज हम ये जानेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम पिछले साल आपने पढ़ा होगा, आप जानते हैं गवर्नमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एक को हम कहते हैं लोकल, अनदर इज स्टेट एंड थर्ड वन इज नेशनल गवर्नमेंट। इस लेसन में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे हु इज़ एमएलए। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में कैसे, हाउ डज दैट टेक्स प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लेवल जमहूरियत में कैसे काम कर रही है। एंड साथ ही साथ हम ये भी पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ एमएलए। एमएलए क्या रोल है। एंड हाउ डज पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज, कैसे लोग अपने ख़यालात का इजहार करते हैं गवर्नमेंट के सामने। एंड वी लुक एट दीज क्वेश्चन। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम पहले एग्जाम्पल से, हेल्थ एग्जाम्पल से शुरू कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिखाई गई है, हु इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें ये एग्जाम्पल पढ़कर ये जानना इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी जिम्मेदारी है ये। प्यारे बच्चों, एक जगह पर यहाँ पे दिखाई गई है, वहाँ ये कह रहा है कि वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, पानी की किल्लत महसूस की जा रही है। और साथ ही साथ जो गाँव होते हैं, दूर दराज गाँव होते हैं, वहाँ अक्सर ड्रिंकिंग अनक्लीन होता है। जो वहाँ पानी, हम पीने का पानी बहुत नासाफ होता है। और साथ ही साथ हमारी माँ बहनों को बहुत दूर से ये पानी हासिल करना पड़ता है। और दूसरी मिसाल, जो पीपल ऑफ हेड क्वार्टर, पीपल जो लोग हैं, उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट है HQ पटेलपुरम एक जगह है, वहाँ पे लोग हैं, वो क्या करते हैं, वाटर सप्लाई वंस इन 3 days। इनको सिर्फ 3 बार हफ्ते में 3 बार पानी मिलता है। और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहाँ क्या दिखाया गया है, ओवरफ्लो विद पेशेंट्स। जो हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वो ओवरफ्लो हुआ है। वहाँ पे भीड़ पाई जा रही है वहाँ पे, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ होम और चिल्ड्रन, ज़्यादातर जो भीड़ पाई गई है पेशेंटों की, बीमारों की, उसमें ज़्यादातर वो बच्चे पाए जाते हैं जिनको क्या हुआ है, जिनको डायरिया हुआ है। और साथ ही साथ वहाँ एक न्यूज़ भी आ रही है। ये न्यूज़पेपर में या टीवी पे आ रही है। क्या आ रही है न्यूज़ आ रही है कि डायरिया की वजह से 10 बंदे मर गए हैं। इज़ दैट पॉसिबल? कैन यू वंस रियल डाई फ्रॉम इट? हु नोज, जस्ट होप आई डोंट गेट इट। और ये साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि इन लोगों ने क्या किया, उन्होंने एमएलए रेजिडेंस पर धरना दिया है और रोड ब्लॉक किया है। आज बच्चों, जो हमने ये एग्जाम्पल पढ़ी, इससे हमें क्या मिलता है। और दूसरी मिसाल दिखाई गई है यहाँ पे, दैट आफ्टरनून माई मदर said not to have any iced drink from the market. She gives one of her lecture this morning. You have to be responsible for your health. देखो, ये कह रही है कि आफ्टरनून में माई मदर said, मेरी माँ ने मुझसे कहा है, not to have any iced drink, कोई आइस वाला ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट से मत लाना। ही गिव्स वन लेक्चर, उसने मुझे लेक्चर दिया था। और साथ ही साथ ये भी दिख रहा है, एंड डिमांडेड, जो ये पीपल एमएलए के घर में
سامنے جمع ہو رہے تھے، وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، وہ مانگ کر رہے تھے. کس کی مانگ کر رہے تھے؟ اتھارٹی ٹیکس امیڈیٹ ایکشن، تاکہ جو اتھارٹی ہے وہ امیڈیٹ ایکشن لے لے. برنگس پبلک ہیلتھ سچویشن، جو ہیلتھ سچویشن ہے یہاں پہ جو ڈائریا ہوا ہے، اور ایم ایل اے مسٹ ٹیک دا ریسپانسبلٹی آف دیٹ. جو ایم ایل اے ہے وہ اس کی ریسپانسبلٹی لے، وہ ذمہ داری جانے، اپنی ذمہ داری جانے. اب ہم دیکھیں گے بچوں وٹ ہو از ایم ایل اے. ایم ایل اے کیا ہوتا ہے؟ ایم ایل اے مینز ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی. پیارے بچوں، آپ نے اب تک بہت سے نام سنے ہوں گے. میڈیکل آفیسر کا نام بھی سنا ہوگا، کلیکٹر بھی آپ جانتے ہیں، کلیکٹر کس کو کہتے ہیں. لیکن یہ ایم ایل اے آپ کے لیے ایک نیا ورڈ ہے، ایک نیا لفظ ہے. ایم ایل اے کیا ہوتا ہے بچوں؟ اس سبق میں ہم یہ بھی جانیں گے ایم ایل اے کیا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں گے واٹ از دا ریسپانسبلٹی آف ایم ایل اے. ایم ایل اے کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایم ایل اے کیسے بنتا ہے. پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلیز آر الیکٹڈ بائی دا پیپل. ایم ایل اے جو ہوتے ہیں یہ کون سلیکٹ کرتا ہے؟ یہ الیکٹڈ بائی پیپل. ان کو ہم لوگ چن لیتے ہیں اپنا قیمتی ووٹ دے کر، اور اس کے بعد یہ ایم ایل اے جب بن جاتے ہیں، پھر یہ جب یہ جیت جاتے ہیں، جب الیکشن کا رزلٹ ڈکلیئر ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے بچوں؟ اس کے بعد ہوتا ہے یہ ایم ایل اے بن جاتے ہیں، ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی بن جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنی گورنمنٹ بھی چلا لیتے ہیں. ان دس وے دیٹ ایم ایل اے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایم ایل اے کیا ہوتا ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے ہو از ایم ایل اے، ایم ایل اے کیا ہوتا ہے، تو آپ اس سے کہیں گے ایم ایل ایز آر ریپرزینٹیٹیوز آف پیپل. یہ ہمارے نمائندے ہوتے ہیں. جیسے ہم گھر میں کسی گھر میں 10 ممبر ہوتے ہیں، تو ہم ایک کو گھر کا ریپرزینٹیو بنا لیتے ہیں، گھر کا یتھ کٲشِر پٲٹھۍ گھریُک خاندار بناوان چھِ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ أسۍ چھِ لوٗکھ، أسۍ ووٹ ترٛاوان یِمَن ایم ایل اے یَن. تِم چھِ أسۍ پَنٕنۍ زِٹھۍ بَناوان، تاکہِ یِم واتناوُن سٲنۍ یِم ڈِمانٛڈ آسَن، یِم اَسہِ ڈِمانٛڈ آسَن تِم واتناوُن گورمٮ۪نٛٹَس تانۍ، تاکہِ تِمَن ہُنٛد عزال ہیٚکہِ گٔژھِتھ. پیارے بچوں، اس کے بعد ایوری اسٹیٹ ان انڈیا ہیز اے لیجسلیٹو اسمبلی. ہندوستان میں جتنے بھی اسٹیٹس ہیں وہاں پہ لیجسلیٹو اسمبلی ہوتی ہے. ایچ اسٹیٹ ہیز ڈیوائڈ انٹو 2 ڈفرینٹ ایریاز اور کانسٹیچوئنسی. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اسمبلی ایچ سٹیٹ، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سٹیٹ ڈِوایڈ کرنہٕ یِوان کرنہٕ ڈفرینٹ ایریاہَن منٛز، یا وَنو کانسٹیچوئنسیز منٛز. فار ایگزامپل لک ایٹ اے میپ بلو. جیسا یہاں پہ ایک ایگزامپل دکھائی گئی ہے. اٹ شوز، جو یہ ایگزامپل دکھائی گئی ہے یہ کہاں کی ہے؟ یہ دکھا رہا ہے ہمیں کہ ہماچل پردیش ایک اسٹیٹ ہے انڈیا کی، ہماچل پردیش. اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا 68 کانسٹیچوئنسی میں. ایم ایل اے ہماچل پردیش از ڈیوائڈ انٹو 68 اسمبلی کانسٹیچوئنسیز. پیارے بچوں، جو ہماچل پردیش ہے یہ ایک اسٹیٹ ہے. اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے کتنے؟ 68 اسمبلی کانسٹیچوئنسیز میں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فرام ایچ کانسٹیچوئنسی دا پیپل الیکٹ 1 ریپرزینٹیو. اور ہر ایک کانسٹیچوئنسی سے ایک ریپرزینٹیو لیا جاتا ہے، چن لیا جاتا ہے. وہ کون چن لیتے ہیں؟ وہ پیپل ریپرزینٹ کرتے ہیں، پیپل الیکٹڈ، پیپل سلیکٹ کرتے ہیں اپنے ریپرزینٹیو کو، بیکم دا ممبر آف لیجسلیٹو. اور اس کے بعد وہ ممبر آف لیجسلیٹو بن جاتا ہے، اور وی کین سی دیٹ از ایم ایل اے. آپ یہ بھی جانتے ہیں جو یہ ریپرزینٹ ہوتے ہیں، ہمارے ریپرزینٹیو ہوتے ہیں، یہ جب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو یہ ڈفرینٹ پارٹیوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. مثلاً دیز ایم ایل ایز دیئر فور بلانگس ٹو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز. یہ مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کا ہاؤ ڈو پیپل ہو آر ایم ایل ایز بیکم ممبرس، منسٹرس اور چیف منسٹرس. اس کے بعد کیا ہوتا ہے بچوں؟ اے پولیٹیکل پارٹی ہوز ایم ایل ایز ہیو ون مور دین ہاف ممبرس آف دا کانسٹیچوئنسی. پیارے بچوں، جو اسمبلی، جو پارٹی، جس پارٹی کے زیادہ ممبر جیتے، جس پارٹی کے زیادہ ایم ایل اے بن جائیں، وہی
وہ کیا کرتا ہے, وہ اسٹیٹ میں اپنا چیف منسٹر بنا لیتے ہیں اور اپنے منسٹرز بنا لیتا ہے. We can say in the state can be said to be in majority. جس پارٹی کے زیادہ ممبر جیت جائے وہ میجارٹی میں آ جائے, اور the political party that has majority is called a ruling party. جو بھی پارٹی زیادہ ممبر لے کر جیت جائے, اسمبلی میں آ جائے, وہ کیا ہوتا ہے, اس کو ہم کیا بولتے ہیں, اس کو ہم بولتے ہیں میجارٹی پارٹی. ممبرس آر کالڈ. اور جو پارٹی, جو باقی ممبرس ہوتے ہیں جو دوسرے پارٹیوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, جن کی تعداد ان کی نسبتاً کم ہوتی ہے, تو وہ کیا ہوتے ہیں, وہ اپوزیشن میں رہتی ہے, اس کو بولتے ہیں ہم اپوزیشن. فار ایگزامپل لیجسلیٹو اسمبلی آف دا اسٹیٹ, مثال کے طور پر جو لیجسلیٹو اسمبلی آف ہماچل پردیش, آپ نے وہاں جانا ہے کہ وہاں سارے کانسٹیٹیوشن کتنے 68 ایم ایل ایز ہے. 68 ایم ایل ایز میں کیا ہوا ہے, جب رزلٹ نکلا تو ہم دیکھتے ہیں پارٹیز نمبر آف ایم ایل ایز, رزلٹ ایسے آ جاتا ہے بچوں, پارٹی پولیٹیکل پارٹی. مثال کے طور پر یہاں پہ ایگزامپل دکھائی گیا ہے, بی جے پی کے 44 ممبرس ایم ایل ایز ہیں الیکٹڈ ہوئے. نیشنل کانگریس آئی این سی کی 21, تو کمیونسٹ پارٹی کا 1 آیا ہے, اور انڈیپینڈنس کے 2 آئے. ٹوٹل بن گئی ہے 68, ٹوٹل ممبر بن گئے ہیں 68. جب ہم دیکھتے ہیں تو میجارٹی کس کی ہے, میجارٹی پارٹیز ہے, میجارٹی پارٹی از بی جے پی. سو وی کین سی دا چیف منسٹر, جو چیف منسٹر بنے گا اسٹیٹ کا, وہ کس پارٹی سے آئے گا, وہ آئے گا اس سے, بی جے پی سے. اور سیکنڈ نمبر پہ جو پارٹی رہ گئی ہے جس کے ایم ایل اے سے 21 ہے, دیٹ از کانگریس. وہ کانگریس کو ہم یہاں کہیں گے, کانگریس یہاں اپوزیشن میں رہے گا. دیٹ مینز کانگریس از ان اپوزیشن, کانگریس از ان اپوزیشن. تھینک یو ویری مچ.